کابینہ کا، اس میں آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے احکامات دیے گئے ہیں، کیونکہ اس بار بمپر کراپ سندھ میں بھی ہوا تھا اور بمپر کراپ جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہوا تھا، لیکن گورنمنٹ بھی وہاں پہ لے رہی تھی، لیکن جو یہ دیکھا گیا کہ جو ذخیرہ اندوز تھے ان لوگوں نے، جو ہولڈرز ہیں، انہوں نے گروور سے ڈائریکٹ بائنگ کر کے اور گندم کو جو ہے اس کو مختلف جگہوں پر انہوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے، جس پہ حکومت نے سختی سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں پہ ہمیں جو اطلاعات ملتی رہیں گی، چاہے وہ ہمارے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اطلاعات ملیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اطلاعات ملیں، یا سندھ پولیس کو بھی اس میں انوالو کیا ہے اور ہمارے جو اسپیشل برانچ ہے اس کو بھی انوالو کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ ہمیں اطلاعات ملیں گی کہ جہاں پہ کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو ہم اس کو سیز کریں گے اس گندم کو۔ تو یہ کابینہ نے فیصلہ کیا۔ پھر محکمہ خوراک میں انٹیگریٹڈ مینجمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی ڈیجیٹلائزیشن کا اس میں مخدوم صاحب جو منسٹر صاحب ہیں وہ اس میں آپ کو تھوڑی تفصیلی دیں گے۔ پھر سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی SITC کو منصوبے میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ SITC کو منصوبے کے تفصیلی جائزے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ قومی گندم پالیسی 2026 سے 2030 کے جائزے کے لیے سیکٹری خوراک، سیکٹری زراعت اور قانون پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ کوئی سارے صوبے مل کر ایک یونیفارم پالیسی گندم کے بارے میں بنائیں، اس پہ ایک کمیٹی بنائیں جس میں سندھ حکومت نے اپنی طرف سے اس کو اپنے پروپوز کر دیے کمیٹی جو کہ اس کے سفارشات دے گی۔ پھر محکمہ زراعت میں شوگر سیکٹر میں مشروط ڈی ریگولیشن اور مرحلہ وار تجارتی آزادی کی حمایت کی گئی ہے۔ نئے شوگر ملز کے قیام کی اجازت نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ چینی کی قیمت کے تعین کے لیے لائسنس اور ریگولیٹری اختیارات صوبے کے پاس رکھنے کا موقف اختیار کیا گیا ہے۔ کاشتکار، صارفین اور ماحولیات کے مفاد کے تحفظ دینے کے لیے بھی فیصلے کیے گئے ہیں، اور محکمہ زراعت کو وفاق سے رابطہ کر کے شوگر سیکٹر سے متعلق کابینہ کے فیصلے سے باضابطہ آگاہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ جو ہمارے DPD ہے جو کہ خصوصی بچوں کے لیے محکمہ ہے، وہ اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ DPD جو ہمارا محکمہ ہے جو خصوصی بچوں کا، وہ پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ محکمہ ہے، جس میں پورے پاکستان سے سب سے بہتر جو ہے وہ سہولیات ہیں، اور آلموسٹ سندھ کے ہر ضلع میں اس کے سینٹرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا نیچے لیول پر موجود ہیں۔ اور جس طرح ہم نے اپنی بجٹ اسپیچز میں بھی بتایا، چیف منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی خصوصی بچوں کے لیے سینٹر بنانے کے لیے انہوں نے MOU سائن کیا ہے سندھ حکومت کے ساتھ کہ سندھ حکومت کی وہ جو فیسلٹیز سے وہ بہت زیادہ وفاقی حکومت بھی متاثر ہے۔ تو ابھی جو ہے اس کو اور کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی سائن کیا جا رہا ہے، اور اس میں آغا خان یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشن یونٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اساتذہ کے لیے خصوصی تربیت، تخلیقی پالیسی سازی، ماڈل اسکولز اور جدید تعلیمی وسائل کی تیاری کے اقدامات کے لیے منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں خاص طور پہ ہمارے پاس ایک پرانا پروجیکٹ تھا جس میں ہمیں کرٹیسزم ہوتا تھا، جو کہ شروع میں پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ جو فلائی اوور تھا، اس کو بھی ورک سروسز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بہت تیزی سے کام آلریڈی کر رہا ہے، اور 90% اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جیسے ورک سروسز نے اس کو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کو ہینڈ اوور کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی چیف منسٹر صاحب اس کا افتتاح بھی کریں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے NED سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے متبادل مالیاتی ماڈل کی منظوری بھی آج جو دے دی گئی ہے، جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پورا پروجیکٹ بنایا جا رہا تھا۔ ساحلی پٹی پہ نگرانی اور قانون پہ مؤثر عمل درآمد کے لیے فشریز نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں ایک آج نئی فورس حکومت سندھ، اس کو فورس نہیں ہے لیکن ایک ادارہ نیا بنا رہی ہے جس میں سندھ فشریز سیکیورٹی سروسز کے نام سے جو ہے اس کا قیام کی منظوری دی گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ماہی گیروں کو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرے جائے اور ان چیزوں کو ریگولائز کیا جائے۔ اس کے لیے 300 نئی آسامیاں جو ہیں وہ بھی اس کی منظوری دی گئی ہے، اور وہ جو آسامیاں ہوں گی
اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور وہاں پہ ہم فشریز میں جو ہے لوگوں کو سہولت بھی دیں گے. تو میں گزارش کروں گا پہلے فوڈ منسٹر صاحب سے کہ آج جو محکمہ فوڈ کے حساب سے جو فیصلے ہوئے اس پہ وہ اپنی تفصیلی بات کریں. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے سب میڈیا کے دوستوں کو سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. آج 3 ہمارے ایجنڈاز تھے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اور تینوں بہت ہی امپورٹنٹ. ایک تھا جو نیشنل ویٹ پالیسی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایک باڈی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اور چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ بھی شامل ہوتے ہیں. دوسری ہماری تھی ڈیجیٹلائزیشن آف فوڈ ڈپارٹمنٹ اور تیسری ہماری تھی کہ ہورڈنگ کے خلاف جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن. جو ہمارے ایگزسٹنگ لاز اور اسٹرکچر ہے قانون کا صرف اس کی اپروولز اور اس کو انفورس کرنے کے لیے. جو نیشنل انٹرم ویٹ پالیسی ہے اس سے ہم ڈیفر کرتے ہیں. سندھ کے پاس اپنا مینڈیٹ ہے, اب صوبے اٹانومی رکھتے ہیں اپنی, اور اس کے کافی ایسے ڈفرینٹ پہلو ہیں جس پہ ہم متفق نہیں ہیں ود دا فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ ہم ان کو باضابطہ طور پہ ان رائٹنگ یہ چیز سبمٹ بھی کریں گے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے کہ جس میں ہمارے گروورز اور فارمرز کو فائدہ ملے کہ جو کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی رہی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی انسٹرکشنز ہیں. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی کیونکہ اسٹل اے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ نیشنل ویٹ پالیسی, تو اس پہ میں مختصر بات کروں گا, پر ہم پہلے فارمرز رکھتے ہیں, اسی لیے ہم نے منیمم سپورٹ پرائس ہماری ویٹ ریلیز پہ بھی رکھی, پروکیورمنٹ پہ بھی رکھی, اور جو بھی ہمارے ٹارگیٹس اور انسینٹیوز ہوتے ہیں چاہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہوں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ہوں, ٹرانسپورٹیشن کے ہوں, تو وی کیپ دا پبلک فرسٹ. وی ڈو ناٹ بلیو ان کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن. گورنمنٹ کو ہم ایک میجر پلیئر اور میجر رول کے طریقے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے کچھ جو سیلین فیچرز ہیں وہ آئی وڈ اسپیک آن. اس میں ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سائلوز لگائے جائیں, اور مختلف چیزیں ہیں جو ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے. بٹ صوبے اسپیشلی ہمارا گورنمنٹ آف سندھ اپنے اسٹریٹجک ریزروز رکھنے میں اپنی ایک پوری سیکیورٹی رکھتا ہے اور اس کو رکھتا رہے گا. سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے اور ہم نے اس کو بہت پبلک کیا ہے, اسی ہال میں بیٹھ کے ود دا سپورٹ آف دا سینئر منسٹر ہم نے یہاں پہ ہماری ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی اناؤنس کی تھی, اور الحمدللہ ود دا گریس اینڈ کائنڈنیس آف اللہ وی آر شارٹ آف آر ٹارگیٹس اینڈ وی ایڈمٹڈ. پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور بالکل فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی پروکیورمنٹ ہماری ہوئی ہے الحمدللہ وہ ٹرانسپیرنسی سے ہوئی ہے, ہاری کارڈ کے بینیفیشریز کو ہوئی ہے, سندھ بینک کے تھرو ساری پیمنٹس کی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے, باردانہ کی پروکیورمنٹ کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا, پرائس کو ایڈجسٹ کیا اسی سپورٹ پرائس میں, اور انشاءاللہ تعالی سندھ اسٹریٹجک ریزرو اپنی مینٹین بھی رکھے گا, اور آٹے کی پرائسز جو انفلیٹ ہو رہی ہیں اس کو کنٹرول بھی کرے گا. ہمارے الحمدللہ اس دفعہ وی ہیڈ اے بمپر کراپ, اور 4.9 ملین ہماری ییلڈ کا کراپ ہے جو ہوا تھا. بٹ دا ایشو از کہ وی اسٹل فیس آرٹیفیشل شارٹیجز ہمارے صوبے میں, اور یہ ایک یقیناً ایک گروہ ہے, ایک نیکسس ہے, ایک نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی جا رہی ہے. اور اس فورم کے ذریعے سندھ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہورڈنگ اور ہورڈرز کے خلاف سخت ترین ایکشن لیں گے. اس کا قانون موجود ہے اور قانون کافی واضح اور اوپن اینڈڈ ہے, گورنمنٹ کو کمپلیٹلی انٹائٹل کرتا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہماری ایک فالو اپ میٹنگ ہے چیف سیکرٹری اور لا منسٹر کے ساتھ, اینڈ وی ول اسٹارٹ دا کریک ڈاؤن. صرف جو ہاؤس ہولڈ کے یوز کے لیے آٹے کی کنزمپشن ہے نان کمرشل وہ الاؤ ہے. جو ٹریڈرز اور فلاور ملز ہیں اس پہ کوئی بھی ایسی واضح کوئی فائنل کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی کتنی گندم ذخیرہ اندوز کر سکتا ہے. آئیڈیلی فلاور ملز اتنا ہی رکھنا چاہیے اسٹاک اپنے پاس جتنا وہ کرش کر کے مارکیٹ میں سپلائی کر سکے. تو انشاءاللہ تعالی ہورڈنگ کے خلاف آج سے ہی آپ سخت ایکشن دیکھیں گے, اور آرٹیفیشل شارٹیج کریشن جو ہو رہی ہے اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا. جو بھی کرپٹ ایلیمنٹ اس میں انٹروین کرے گا دے ول ہیو ٹو فیس دا ہاٹ واٹرز. تھینک یو.
Now I will request Minister Agriculture, تو یہ اپنے بارے بتائیں.